ایک بار پھر 12 ربیع الاول کل آپ نے شب بھر ہماری نشریات دیکھی، اور ابھی آج بھی دن بھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء کرام نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں برادر وسیم مسیح سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی نعت کے 2 اشعار سنائیں، پھر ہم علماء کرام سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کرم یہ مجھ پہ حضور کا ہے کہ بات میری بنی ہوئی ہے، کرم یہ مجھ پہ حضور کا ہے کہ بات میری بنی ہوئی ہے، عطا ہے یہ سرور جہاں کی کہ نعت لب پہ سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا نے محبوب کو اتارا ہے اور احسان کر دیا ہے، خدا نے محبوب کو اتارا ہے اور احسان کر دیا ہے، اور احسان کر دیا ہے، اسی کے احسان کے تشکر میں گھر گلی ہر سجی ہوئی ہے، کرم یہ مجھ پہ حضور کا ہے کہ بات میری بنی ہوئی ہے۔ یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں چمک چمک کر مہک مہک کر، یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں چمک چمک کر مہک مہک کر بتا رہی ہیں کہ آپ آئے تو ساری رونق لگی ہوئی ہے، بتا رہی ہیں کہ آپ آئے تو ساری رونق لگی ہوئی ہے، اور خدا نے قرآن میں بتایا کہ تم میں جو ہے حبیب میرا، کہ تم میں جو ہے حبیب میرا، اسی لیے یہ گناہ کر کے بھی ساری امت بچی ہوئی ہے، کرم یہ مجھ پہ حضور کا ہے کہ بات میری بنی ہوئی ہے، عطا ہے یہ سرور جہاں کی کہ نعت لب پہ سجی ہوئی ہے۔ بھائی سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ داؤدانی صاحب قبلہ، میں یہ چاہتا ہوں اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا اگر اس جانب رہنمائی کریں۔ یہ جو اب کانسیپٹ ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، خدا کو محبوب ہیں، اور آپ روز محشر امتیوں کی بخشش فرمائیں گے۔ ایک جانب یہ کہ یہ سوچ بھی نہ ہو کہ جناب وہ تو بس بخشش ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو این او سی ہے، پھر ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ زوم بھی نہ ہو کہ بخشش کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اپنے اعمال پہ آگے نکل جاؤں گا۔ یہ اس کے درمیان the reality lies in between these two extremes، یا کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اگر آپ غور کیجئے کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، شفاعت کا مطلب ہے دوسرا بن جانا۔ شفیع کہتے ہیں جو دوسرا ہو، والشفع والوتر، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک 2 کی قسم اور 1 کی قسم، تو الشفع یعنی 2، اور شفیع کا مطلب ہے جو دوسرا بن جائے۔ شفاعت یعنی دوسرا بن جانا۔ یہ دوسرا بن جانا کس کے حوالے سے؟ یعنی ایک تو میں ہوں، دوسرا کون ہے؟ وہ جو شفیع بنے گا وہ میرے ساتھ دوسرا بن جائے گا۔ یعنی اب میرا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اب میں اکیلا جاؤں خدا کی بارگاہ میں؟ خدا تو ایک ہی ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، کہ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ لیکن اب خدا ہے کہ جس نے معاف کرنا ہے، خدا ہے کہ جس کی طرف سے بخشش ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جو شفیع ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ شفیع یہ کر رہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں،
میری اس دعا کے اندر وہ بھی شریک ہو رہا ہے، اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ مالک یہ جیسا بھی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، میری بھی یہ دعا ہے کہ مالک تو اسے معاف کر دے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے کہ جو دعا پیغمبر اکرم کی ہے وہ اگر ایک انسان کے شامل حال ہو جائے تو ہماری دعا کے بارے میں تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو شاید قبول نہ ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم اگر شریک ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، جو شفیع ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دعا کے اندر وزن بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ جملہ نہیں سنتے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اولاد خود بھی تو دعا کر رہی ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن نہیں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی شفاعت ہی ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کسی استاد سے دعا کروانی چاہیے، عالم سے دعا کرانی، کسی نیک انسان سے دعا کروانی چاہیے، یہ تمام کی تمام شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن اس میں جو اعلیٰ ترین، بالا ترین، کہ جس سے کوئی مقایسہ، کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر بھی، ایک تو میدان قیامت کی جو آپ نے بات کی بالکل درست ہے، مگر سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے، یعنی یہ تو انسان پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آیت نمبر 64 کے اندر جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، کام غلط کر دیا، they should not have done this، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جو بیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہو گیا، تو اب کام غلط ہونے کے بعد ایسا کیوں نہیں کیا کہ اے حبیب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ اللہ، اگر یہ آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ آپ نوٹ کیجئے بھئی، یہ اللہ کے سامنے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لا وجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب آپ نوٹ کیجئے، ہم اپنی دعاؤں کی اگر بات کریں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ پھر ساتھ ساتھ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے خود میدان عمل میں نہ آ جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ گریس مارکس اگر چاہ رہے ہیں تو کچھ تو پرفارم کریں۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے 80% مارکس لے لیے، 70% مارکس لے، نہیں آپ فیل ہو گئے، مگر فیل ہونے میں بھی اتنا تو کوئی انسان پرفارم کرے کہ گریس مارکس دینے کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ آپ شفاعت کو گریس مارکس دینے کا ایک انداز سمجھ لیجیے، ایفرٹ تو نظر آئے، کم از کم ایفرٹ نظر آئے۔ خدا کی رحمت بے پایا ہے، پروردگار بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ ویسے بھی بخش سکتا ہے، پروردگار ویسے بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، مگر اگر پروردگار جس طریقے سے ہدایت، وہ چاہتا تو ہر ایک کے اوپر کتاب نازل کر دیتا، وہ چاہتا تو ہر ایک کے دل کے اوپر وحی کو نازل کر دیتا۔ پروردگار نے جو طریقہ انتخاب کیا وہ خدا ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس نے عقل دی، لیکن یہ کہ باہر کی ہدایت کے لیے، خارجی ہدایت کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے پروردگار عالم کا، وہ مصطفیٰ بندہ ہے، پروردگار کی طرف سے نگاہ انتخاب وہاں ٹھہری ہے، وہ چنے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر خدا میدان حشر میں، میدان قیامت میں ان کی شفاعت سے بیڑا پار کرنا چاہتا ہے تو ہم تو نتیجے کے متلاشی ہیں، اور وہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اسی عنوان سے فرمائیے گا صاحب۔ اچھا حضرت، جب بات فرما رہے تھے تو ایک نقطہ ذہن میں یہ بھی آیا، ہاں، ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے شفیع۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیل نہیں ہے اس معنی میں، کیونکہ وکیل تو کہتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، اس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ ان معنوں ٹھیک۔ شفیع کہتا ہے کہ گناہگار ہے، مولا بخش دے۔ اللہ اکبر۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ وہ حدیث پاک نہیں پڑھی ہم نے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روز قیامت سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا محبوب سجدے میں رہیں گے، اس کے بعد رب تعالیٰ بات کا آغاز فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہیے آج آپ کی بات کو مانا جائے گا، سل، سوال کیجئے، توعطا، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، وشفع تشفع،
آپ شفاعت کیجئے، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت ہی قبول فرمائے گا، اور روز قیامت شفاعت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں، اور مقام محمود کا جو سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ مقام محمودہ، اس سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ شفاعت کبریٰ کا صحرا میرے مصطفیٰ کے سر پر سجنا ہے۔ آپ شفاعت فرمائیں گے تو آپ کے صدقے میں اور انبیاء رسول اعظام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے جو اور مقربین ہیں وہ آپ کے بعد شفاعت کریں گے، یعنی شفاعت بھی آپ کے صدقے میں ہونی ہے۔ ایک بات کہوں گا میں کہ یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی گناہ کرتے رہو، بخشنے والا ہے وہ، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ صحیح ہے، گناہ ہو گیا توبہ کر لیجئے، صحیح ہے، لیکن گناہوں پر مصر نہ رہیں۔ گناہ ہوتے رہے، توبہ نہیں کی، شفاعت ہوگی نا ہماری، حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے نا۔ پوری زندگی دھوکہ دہی کی، امانتوں میں خیانتیں کی، پوری زندگی دوسروں کو ستاتے رہے، نماز نہیں پڑھی، عبادتیں نہیں کی، پوچھا کیوں؟ ہے نا شفاعت کرنے والے۔ تو یہ شفاعت کا مذاق اڑانا ہے۔ ہاں، شفاعت کا اصل کیا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے، کسی نے بھی گناہ کیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اس کے محبوب کے علیہ السلام کے صدقے میں، پھر انشاءاللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ پوری زندگی شفاعت کا اس طرح مذاق اڑاتا رہا تو پھر روز قیامت اگر نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھیل لیا تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ کون کیا جواب دے گا؟ آخری بات میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اس پر بھی آئیے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین بات بتائیے اسلام کی، فرمایا سلام کو عام کر۔ اچھا، یعنی جس کو تو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، تو سلام میں پہل کر۔ ٹھیک ہے، چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیے، سلام میں پہل کیجئے، اور جہاں کہیں بھوکا نظر آئے، پیاسا نظر آئے، آگے بڑھ کر کھلاؤ۔ اچھا، سلام اور طعام، واہ واہ۔ فرمایا اسلام کی بہترین باتیں ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہم مدد کرنے سے کتنا کتراتے ہیں نا۔ فرمایا کہ تمہیں جہاں پر بھی تم دیکھو کہ کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو فرمایا کہ مدد کے لیے آگے بڑھو، اس کی مدد کرو۔ تم اس کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں رہے گا۔ اور ایک بات میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عفو درگزر کی بہت کمی ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہونے میں تو فوراً ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، لیکن عفو درگزر کا معاملہ آ جائے تو ہم میدان میں نہیں ہوتے۔ میں کسے معاف کر دوں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کو اس کی ایسی تیسی، بڑے ضرب کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام کو دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی لا تثریب علیکم اليوم، اس کے علاوہ جانی دشمن بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ روایت میں یہ ہے حدیث پاک میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذاتیات کے لیے، ذاتیات کی خاطر کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ میں آخری بات عرض کروں گا کہ ثمامہ بن آسال جو جانی دشمن تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کے قبضے میں آیا 2 روز تک پوچھتے رہے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اور وہ درست لہجے میں جواب دیتا رہا۔ آخر میں فرمایا تیسرے روز سے اس کو آزاد کیا جائے۔ وہ آزاد ہوا، وہ پاکیزہ ہو کر آیا، اسلام میں داخل ہوا، اور کیا کہا کہ یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے دین اسلام سے زیادہ نفرت کسی دین سے نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد سے دین اسلام سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور اخیر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ مبغوض چہرہ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن آج کے بعد ثمامہ اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسن صاحب آپ اس گفتگو کو سمیٹیے گا، شاید حق ہے آج کے دن کا کہ جہاں مدحت سرکار کی جائے، نعت سرکار پڑھی جائے، نعرہ سرکار بلند کیا جائے، وہ تو سر آپ نے کہا پچھلی گفتگو میں ہونا ہی چاہیے، کیوں نہ ہو۔ سرکار کی آمد کا جشن نہیں منائیں گے تو کس کیا کریں گے، مطلب کس کا جشن منائیں گے۔ لیکن یہ بھی شاید ایک اور پہلو اور حق ہے آج کی اس شب کا جو جشن سے منسوب ہے، آج کے دن کا جشن سے منسوب ہے، کہ خود احتسابی کی ایک راہ بھی کھولی جائے، اور جہاں شفاعت کا ایمان اور عقیدہ رکھا جائے وہاں یہ جو سیٹ آف کوالٹیز بتائی قبلہ نے ان کو بھی اپنانے کی کوشش تو کی جائے، کم از کم ایک ایفرٹ نظر تو آئے کہ آگے معاملہ بہتر ہو سکے۔ چلا آپ بھی اسی عنوان سے فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی اور کہ مفتی صاحب نے بڑا عمدہ کلام فرمایا۔
تو میں یہ گزارش کروں گا اس میں اتنی سی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، شفاعت کی یا میدان محشر کی شان کی، عظمت کی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یہ شان ان کی ہے، شان انہیں ملی ہے نا، تو اس شان کے بعد آپ ان کا اپنا طرز عمل دیکھیے اور یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا فرماتا ہے۔ جو قرآن محبوب خدا کی طرف سے لے کر آئے ہماری رہنمائی کے لیے، اس میں ہمیں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سیدنا رسول اللہ کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ رول ماڈل کون ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا انداز ساری زندگی کیسا رہا ہے کہ یہ شان انہیں نصیب ہوئی کہ وہ محبوب خدا ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، وہ کچھ بھی نہ کرتے، وہ محبوب خدا ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اور یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ وہ خلق خدا کے سردار ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ یہ شفاعت ان کو نصیب ہوئی جنہوں نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اول شافع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اول مشفع، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ان کی شانیں ہیں۔ تو وہ ان شانوں کے حامل ہونے کے باوجود ان کا انداز کیا تھا، ان کا طرز زیست کیا تھا کہ وہ کتنے شفیق تھے، کتنے نرم دل تھے، خلق خدا کے ساتھ ان کا تعلق کیسا مثالی تھا، اور عبادت اور ریاضت کا ان کا انداز کیسا تھا کہ ان کی عبادت یعنی اتنا ہی شکر ان کا بڑھتا چلا گیا نا جتنا ان کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی، اب وہ عبادت اس طرح کر رہے ہیں کہ پائے اقدس میں ورم آ گئے۔ اب جب اگلے عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے آپ کے صدقے طفیل آپ کے اگلوں پچھلوں کی خطاؤں سے درگزر فرما دیا، آپ اس طرح، تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی بتا دیا کہ جتنا بندے پہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں اتنا ہی اس کا سر جھکتا چلا جائے، اس کی نیاز مندی میں اضافہ ہوتا جائے، وہ نیاز مند بنے۔ اور نیاز مند تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے، اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق بھی مثالی ہو جاتا ہے، جیسا اس کا خالق کے ساتھ تعلق مثالی ہوتا ہے تو خلق خدا کے ساتھ تعلق بھی مثالی ہوتا ہے۔ خالق سے محبت کرنے والا مخلوق سے ایسا بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کو تکلیف پہنچائے۔ ہاں یہ بے نیازی تو ہوتی ہے مخلوق سے کہ اس کی لو خالق سے لگی ہوئی ہے، تو جو اس کی توقع ہے وہ صرف اور صرف خالق سے ہے، وہ مخلوق سے نہیں ہونی چاہیے۔ مخلوق سے بے نیاز ہو، ہاتھ اس کا مخلوق کے آگے نہ پھیلے، خالق کے آگے پھیلے، لیکن ایسی بے نیازی نہیں ہے کہ اس میں رعونت آ جائے، اس میں کبر آ جائے، اس میں نخوت آ جائے، تکبر آ جائے، وہ ایروگینٹ ہو جائے اور مخلوق کو جھڑکنا شروع کر دے یا مخلوق کو اذیت پہنچانا شروع کر دے۔ اذیت نہیں پہنچا سکتا خالق کو۔ حقیقت میں ماننے والا، اللہ سے مضبوط تعلق والا، اللہ سے محبت والا، وہ خلق خدا کے حق میں شفیق ہوگا، وہ خلق خدا کے حق میں رحیم ہوگا، رحمت والا ہوگا، رحمت والے نبی کا امتی ہے، رحمت والے خدا کا بندہ ہے، عبد ہے، تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ خود حضور جان عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی عبادت کا انداز، جہاں میں نے پہلے بات کی، دوسری بات آپ ان کا خوف خدا ملاحظہ کیجئے۔ حدیث عبداللہ بن شخیر کی مستند حدیث ہے، جس کے اندر یعنی ضعیف نہیں، مستند کتب حدیث میں مستند حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور اس طرح آپ کے سینہ اقدس سے آواز ایسی آ رہی ہے خشیت الہی کے غلبے کی وجہ سے کہ جیسے جب ہانڈی کو پکایا جائے، ہانڈی جوش مارتی ہے تو جو آواز آتی ہے، تو خوف خدا سے آپ اس طرح گریہ فرماتے ہیں۔ یہ سید الشافعین ہیں، یہ سید یعنی جن سے کوئی اس طرح کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور وہ معصوم من الخطا، بلکہ ان کے سردار جو معصوم من الخطا ہستی ان کا ہی عالم ہے، ان کے بھی سرور و سردار ہیں، لیکن ان کا عالم خوف خدا کا یہ، اور ہمارے لیے رول ماڈل انہی کو قرآن میں قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارا انداز تو اور زیادہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا یہ انداز بے خوفی والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شفاعت کے سہارے بیٹھے رہیں۔ شفاعت اللہ کا انعام ہے، لیکن اللہ کا محبوب، اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے محبوب کا حکم کیا ہے اور ان کا انداز کیا ہے اللہ کے محبوب کا، وہ ہم نے فالو کرنا ہے۔ اور آپ اہل بیت اطہار کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، جنہوں نے براہ راست یہ فرامین سنے ہیں خود محبوب خدا کی زبانی سے، محبوب خدا کی زبانی سنے، انہوں نے ان کو بیان کیے کہ میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے۔ جن
کو براہ راست شفاعت کا بتایا گیا ان کا انداز کیا مجھے تھا؟ مسلح پہ کھڑے ہیں تو رنگ بالکل تبدیل ہو رہا ہے، جب وضو کر رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں. کہاں پر ہیں، خلق خدا کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، سخاوت کیسی ہے، ایثار کیسا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں نا. تو ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے، بے خوفی والا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک آخری بات، وہ کل رات کی جو گفتگو ہماری ہوئی اس میں ہم نے نور کی بات کی، وہ بھی حضور کی شان ہے. تو کہیں کوئی اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ حضور کی بشریت کا انکار ہو رہا ہے. حضور کی بشریت بھی ثابت ہے، وہ بھی حضور کی شان ہے. ہم یہ کہتے ہیں حضور نور ہیں، یہ بھی حضور کی شان ہے. حضور بشر ہیں، یہ بھی حضور کی شان ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ وہ عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں، وہ سید البشر ہیں. وہ ایسے بشر ہیں کہ وہ انسانوں کے بھی سردار ہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ وہ نوری فرشتوں کے بھی سردار ہیں. علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے فقیہ گزرے ہیں، اپنے دور کے مجدد تھے. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی اس موضوع پر، تزیین الارائق فی ارسال النبی الی الملائک. یعنی سرکار علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت کا دائرہ ہے، آپ کا دائرہ بعثت ہے، فرمایا فرشتوں کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے. فرشتوں پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں. اور نام بھی کیسا رکھا، ارائق، اریکہ کی جمع اریکہ کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ کا تخت. تو کہتے ہیں تزیین الارائق، بادشاہوں کے تختوں کو زینت دینا اس بات سے کہ اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے وہ فرشتوں کی طرف بھی ہے. تو وہ نوری فرشتوں کے بھی سردار ہیں بشر. قصیدہ بردہ میں جو کہا تھا امام بصیری نے، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. ان میں ہمارا علم تو اتنا ہی ہے، ہم بس اتنی بات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا اعلیٰ حضرت نے کہہ کے قلم توڑ دیا جو اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. یہ ایسے بشر ہیں، اللہ نے ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں. ہم ساری زندگی شانیں بیان کرتے رہیں. کیا نیازی صاحب نے کہا تھا، سا مک جان دے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں. آپ کی شان کا بیان ختم نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا تم تجھے. کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، حضور بشر ہیں لیکن نوری بشر ہیں، خلق کے آقا ہیں. خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ. بہت بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. بشر پر ایک جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیس کالبشری، بشر جیسے نہیں ہیں. کیسے؟ جیسے ہیرا پتھر ہے، پتھروں واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے، جزاک. بہت شکریہ سب کا، بہت بہت شکریہ. خوبصورت گفتگو ہوئی الحمدللہ. نشریات ہماری جاری ہے، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے تو ہر زمانہ، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر روز، ہر شب ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا کسی اعزاز، کسی سعادت سے کم نہیں ہے. لیکن یہ تو ایام ہی، یہ تو مہینہ ہی، یہ تو رات ہی آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب بھی تشریف فرمائے، قبلہ مفتی سہیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، عامر بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر رضا تاودانی صاحب، انور ابراہیم برادران نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت نوازے، بہت شکریہ. تو ذرا تھوڑا آپ نثر میں، پھر آپ نظم میں آمد سرکار، اس وقت کا عالم، ذرا اس متعلق کچھ ہمارے قلوب کی حرارت میں اضافہ کیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد، آپ کی مبارک ولادت، کیا بات کی جائے. وہ ہستی کہ جب تشریف لائی ہیں اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان کیا فرمایا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. وہ ہستی کہ جس کی
आमद का जिक्र खुद खालिक, खुद मालिक, जो अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक है, राज़िक है और ख़ुद नूर मुतलक है, वो ये ऐलान यूँ फरमा रहा है कि तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब, जिसका जिक्र अल्लाह नूर कह के फरमाए। और ये वो नूर हैं कि ये नूर हिस्सी भी हैं, ये नूर मानवी भी हैं। नूर हिस्सी से भी किताबें भरी पड़ी हैं। अगर आप शमाइल की किताबें उठाएँ तो आपको पता चले कि हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा का जिक्र किस तरह हुआ, मुबारक जुल्फ़ों का जिक्र किस तरह हुआ, दस्ते मुबारक का जिक्र किस तरह हुआ, पाए अक़दस का जिक्र किस तरह हुआ, सरापा भी आपका क्या हसीन, हुस्ने मुतलक का शाहकार हैं आप, शाहकार रुबूबियत हैं, आप जैसा हसीन चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है। तो नूर हिस्सी भी आप हैं और नूर मानवी भी हैं। जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो दुनिया कुफ्र के, शिरक के घटा टोप अंधेरों में डूबी हुई थी और आपने आके यहाँ तौहीद का नूर, आफ़ताब आलम ताब, दुनिया को जगमगा दिया है आपने आकर। जुल्म के अंधेरों में डूबी हुई थी और आपने आदल के, इंसाफ के नूर से चमका दिया इस कायनात को। हर एतबार से आपकी आमद से ये कायनात भी नूर वाले हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं, जो आपसे मुनसलिक हुआ है वो भी नूर बार हो गया है, वो भी नूर बार हुआ। ये आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शरफ़ अता फरमाया, ये आपको सादत अता फरमाई, आकर आपने ऐसा चमकाया है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ कह दिया करते हैं कि भाई यहाँ नूर से मुराद जो है वो किताब है, आगे किताब मुबीन का जिक्र है, तो नूर से मुराद जो है वो कुरान है, कुरान को नूर कहा जा रहा है। तो पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हम इस झगड़े में इतना नहीं पढ़ते। ये कुरान, अगर आप ठीक है कुरान को नूर मुराद लेते हैं तो कुरान भी नूर है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। कुरान को भी अल्लाह ने नूर कहा है खुद कुरान में ही। और लेकिन ये बताइए कि ये कुरान आपके पास डायरेक्ट तो नहीं आया, कुरान आप तक पहुंचा किसके वास्ते से है? जिस हस्ती के वास्ते से पहुंचा है वो हस्ती भी नूर वाली ही है। और दूसरी बात, अगर हम कहते हैं ग्रामर का कायदा हमारी अरबी का ये कि ये जो वाव आतिफा, इसको हम उर्दू में कहते हैं ना, और कंजंक्शन जो है, ये जो हरूफ आतिफा होते हैं, इसकी अरेबिक लिंग्विस्टिक का ये कायदा है कि इसका से पहले वाला और इसके बाद वाला मतलब ये होता है कि ये अलग अलग ज़ात हैं। अनवर और अशफाक आए तो इसका मतलब क्या हुआ? और से पहले जिस बंदे की बात हो रही है, जिस शय की बात हो रही है वो और है, और के बाद जिसकी बात हो रही है वो और है। ये दो अलग अलग अशिया हैं, दो अलग अलग ज़ातें हैं, एक ज़ात की बात नहीं हो रही। सुबह हो शाम, तो ये अलग अलग है। तो ऐसे यहाँ भी जब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास आ गया तहकीक अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब, तो पता चला वाव के बाद रोशन किताब कुरान, वाव से पहले जो नूर की बात हो रही है वो कोई और ज़ात है। और वो ज़ात क्या है? वो ज़ात मोहम्मदी अलैहिस्सलाम, जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलाम है। और अगर बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए तनज़्ज़ुल कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है जनाब, कभी कभी अत्फ़ जो है वो असल कायदे के बरखिलाफ़, कभी कभी जो है वो अत्फ़ तफसीरी भी होता है, तफसीर के लिए, तशरीह के लिए आ जाता है, जैसे जुल्म व सितम, जैसे शाज़ व नादिर। तो अगर जो है आप ये कहें कि यहाँ पर जो है ये अत्फ़ तफसीरी उन मानों में है, अगर उन मानों पर है, तो भी हम कहते हैं भाई नूर से मुराद भी जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलाम है, यहाँ किताब मुबीन से मुराद भी जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलाम है। गोया ये फरमाया जा रहा है कि ये वो हस्ती आ रही है, इनकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, और वाकई खुली किताब की तरह है। जितना इनकी मुबारक ज़ात पर, इनकी बायोग्राफी पे किताबें लिखी गई हैं, आपको ये एक मिसाल दे दीजिए, दुनिया में दिखा दीजिए कि जिसकी बायोग्राफी पे इतनी किताबें लिखी गई, सिर्फ उनके मानने वालों ने नहीं, मानने वालों ने, मुखालिफिन ने भी, चाहने वालों ने भी, और हर तरह का। और ज़िंदगी का कौन सा गोशा ऐसा है उनकी कि जिस पर बाकायदा पूरी पूरी किताबें नहीं लिखी गई? यानी कि ये जो हमारा सेट है, ये पूरे का पूरा अगर ये लाइब्रेरी बन जाए और इसमें सिर्फ सीरत की किताबें रखी जाएं, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस दावे को जो है कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये पूरा सेट हमारा सारे का सारा लाइब्रेरी बन जाए, सारा सीरत की किताबों से भर जाए, तो भी सीरत की किताबें बच जाएंगी। सीरत पे इतना लिखा गया है, दुनिया का मखदूम तरीन मौजू है सीरत तैयबा। वो हर ज़बान में, हर ज़माने में, हर ज़माने में, और हर ज़माने में, हर ज़माना मेरे हुजूर का है और क़यामत तक मेरे हुजूर का ज़माना है। फरमा दिया अल्लाह ने खुद ही, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, प्यारे फरमा दो है लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। तो जब जनाब रिसालत माब तशरीफ़ लाए, उस वक्त से लेकर क़यामत तक सारा ज़माना, सारे अफराद, सारी इंसानियत जो है वो आपके दायरे बेसत के अंदर है, जिसके घेरे में हैं अम्बिया व मलक। उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम, जिसके ज़ेरे लिवा आदम व मन सिवा, उस सदाए सियादत पे
لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ میں جی چاہتا ہے کہ آپ آمد کی مناسبت سے ہمیں کوئی کلام سنا دیجئے۔ گجر ہواؤں کے گنگنائے، گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، اور مہک فضا کی یہی بتائے، مہک فضا کی یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے، مہک فضا کی یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے، سبحان اللہ۔ اور عطائے رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، عطائے رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، ہواؤں نے بھی دیے جلائے، ہواؤں نے بھی دیے جلائے، حضور آئے، حضور آئے، اور غلام کیوں نہ خوشی منائے، گھروں میں کیوں نہ دیے جلائیں، ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے، ہمیں خدا نے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، دن دکھائے، حضور سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے، حضور آئے، ہمیں خدا نے یہ دن دکھائے، حضور آئے، حضور آئے، اور خدا کے گھر سے ہوئے روانہ، مدینے پہنچے شہ زمانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کے گھر سے ہوئے روانہ، مدینے پہنچے شہ زمانہ، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، حضور آئے، حضور آئے، سبحان اللہ، بچیوں نے یہ گیت گائے، حضور آئے، حضور آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حوالے سے ایک اور کلام،
کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے کیا کہنا ہے؟ دل ربا بن کے آیا، نور ارض و سما، روح ارض و سما بن کے آیا، سبحان اللہ، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سبحان اللہ، سما بن کے آیا، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے وہ حبیب خدا، آئے، کیا کہنا ہے؟ وہ حبیب خدا بن کے سبحان اللہ، آیا، ہاں سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت آمین، آمینہ کا دلارا اور وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، اور وہ شکستہ ہائے ہائے، ہائے ہائے، دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے سبحان آیا، اللہ، سبحان اللہ، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور دست قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، اور اس کا پایا کسی نے نہ پایا، کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے واہ نہ واہ واہ، پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ہاں اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سبحان اللہ، اور کیا ظہوری ہاں ہاں، لکھے شان اس کی، ارے مدح کرتا قرآن جس کی، ہے قرآن جس کی، واہ، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، اور نعت پڑھتا حسان ہے جس کی، حسان جس کی، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، ہاں وہ کیا کہنا ہے بھائی، واہ 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 واہ، خدا بن کے آیا، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے وہ حبیب بھائی، کیا کہنا ہے؟ سب نے بڑا خوب لطف لیا، کیا شاندار کلام ہے نا، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اللہم زد فضل۔
पै करे दिल रुबा बन के आया, नूर अर्ज़ व समा बन के आया, वाह, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब है। वो हबीब खुदा क्या बन बात। के आए। क्या ज़हूरी लिखे शान उसकी, अरे मदह करता है कुरान हाय। उसकी, नात पढ़ता है हसान इसकी। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।